آلہ وأصحابہ اجمعین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں قیامت کے دن مشرکین کے احوال کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ جیسا الحمدللہ میں نے کل کے صاحب کا درس میں عرض کیا تھا کہ سب سے پہلا انسان جسے اللہ تبارک و تعالی نے آدم کے نام سے بھی یاد فرمایا ہے، خلیفہ کے نام سے بھی یاد فرمایا ہے، بشر کے نام سے بھی یاد فرمایا ہے قرآن مقدس میں، اللہ نے سب سے پہلے تو فرمایا کہ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تو اللہ نے خلیفہ بھی فرمایا، اللہ نے ان کو انسان بھی فرمایا، بشر بھی فرمایا اور نام آدم بھی ذکر فرمایا۔ لفظ خلیفہ کے بارے میں نے کل عرض کر دیا تھا کہ خلافت کا یہ معنی نہیں کہ وہ اللہ کے خلیفہ ہیں، معنی یہ ہوتا ہے کہ احکام خدا بندی کی نیابت کرنے والا، یعنی جو اللہ کا حکم ہوگا اس کو نافذ کرے، اور پھر اس کی نسل جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلیفہ ہو۔ اسی طرح پہلے جن گزر گئے، اب ان کے بھی خلیفہ ہو۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب زمین میں بھیجا تو ان کو کوئی کتاب بھی نہیں دی، کوئی شریعت بھی نہیں دی۔ کیوں؟ ابھی تو انسان ہے ہی نہیں، آدم و حوا ہے۔ اللہ نے ان کو زمین میں آ کر زمین کی آبادی کے بارے میں علم دیا، کھیتی باڑی زراعت ان کا علم عطا فرمایا۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ آج تک ہزاروں سال گزر گئے، لیکن آج بھی بنیادی چیز کیا ہے کسی ملک کی معیشت؟ اگر اس کی معیشت اور اقتصادیات مضبوط ہیں وہ ملک مضبوط ہے، اگر اس کی اقتصادی حالت کمزور ہے تو اس ملک کی کوئی حیثیت نہیں، پوچھتا ہی نہیں کہ تم کون ہو۔ تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے عمران فی الارض، زمین میں آبادی، پھر کھیتی باڑی کاشت زراعت درخت وغیرہ، یہ سارا کام آدم علیہ السلام۔ اسی سے اللہ نے پھر ان کی نسل کو چلایا۔
کہ حضرت آدم و حوا کے جوڑ سے اللہ نے آگے نسلیں پیدا کی، پھر وہ نسلیں بڑھتی چلی گئیں اور دنیا میں کوئی جھگڑا نہیں، کوئی شرارت نہیں، کوئی بات نہیں۔ آدم علیہ السلام کے آنے کے بعد جب دنیا میں انسانوں کی تعداد بڑھتی گئی، اب پھر فسادات شروع ہوئے۔ سب سے پہلا جرم جو ہے وہ قتل ہوا، آج تک دیکھ لیں وہی قتل چلے آ رہے ہیں۔ اول من سن القتل قابیل، سب سے پہلے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، کیوں؟ حسد۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں جو گناہ ہوا ہے وہ بھی حسد، اور زمین میں جو پہلا گناہ ہوا وہ بھی حسد، کہ ابلیس ملعون جو ہے وہ حسد میں مبتلا ہو گیا نا، کہ آدم مجھ سے اونچا ہو گیا۔ اور یہاں قابیل جو تھا وہ حسد میں مبتلا ہو گیا کہ بھئی حابیل کی بیوی خوبصورت ہے، میری بیوی بدصورت ہے، اور حابیل کو سب اچھا سمجھتے ہیں، مجھے سارے برا سمجھتے ہیں، حسد آ گیا، بھائی کو قتل کر دیا۔ تو اس لیے ساری چیزوں کو دماغ میں رکھیں تاکہ اللہ کرے میں سمجھا سکوں، اور اللہ آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیں کہ بنیاد کیا پڑی؟ قتل۔ اور قتل کس نے کیا؟ بھائی نے بھائی کو۔ اسی طرح سے علماء نے فرمایا ہے کہ دنیا میں اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے، کوئی مخلوق اپنی جنس کی دشمن نہیں ہے مگر انسان۔ آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کتا کتے کو قتل کرتا ہو، کبھی کوئی لاکھوں میں ایک واقعہ ہو گیا، وہ الگ بات ہے۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ شیر نے شیر کو مار ڈالا ہو، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کوئی جنس اپنے جنس کی، آپ نے کبھی سنا ہے کہ سانپ نے سانپ کو ڈس لیا؟ بچھو نے بچھو کو ڈنگ مارا؟ سب سے جو کم عقل ہے، سب سے جس کو آپ بلید کہتے ہیں، یعنی گدھا، یہ بلید جانور ہے، یعنی جس میں عقل نہیں۔ لیکن آپ نے کبھی نہیں سنا کہ اس بے عقل جانور نے بھی کبھی گدھے کو مارا ہو۔ یہ سارے جھگڑے کس میں ہیں؟ انسان میں، کہ انسان اپنی جنس کا دشمن ہے، انسان انسان کا قاتل ہے، انسان انسان کی دشمنی میں اس کی بے عزتی کرتا ہے، لڑکیاں اٹھاتا ہے، زنا کرتا ہے، اغوا کرتا ہے، ڈاکے مارتا ہے، قتل کرتا ہے۔ کن کو؟ انسانوں کو۔ یہ جو آپ کے بڑے بڑے بہادر لوگوں کے گھر میں گھس کے زنا کرتے ہیں، ڈاکے مارتے ہیں، بندے اٹھا کے لے جائے، ان کو کہو جنگل میں جا کے شیروں سے لڑیں، بہادری دکھائیں، سانپوں سے لڑیں، اپنی جنس سے۔ تو اب فسادات آہستہ 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 بڑھنے شروع ہو گئے، جرائم شروع ہو گئے، کیونکہ یہ تو اصولی بات ہے نا کہ وہ کسی حکایت میں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ابلیس کہتا ہے کہ میں نے تو کبھی ایسی کبھی کی شرارت کی ہی نہیں، میں تو تھوڑا سا دیوار پہ میٹھا لگا دیتا ہوں۔ اب میٹھے پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں، پھر مکھیوں کے خلاف لوگ آتی ہیں، پھر ان کے آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، میرا کیا قصور ہے، میں نے تو میٹھی چیز لگائی تھی۔ تو اب جناب پھر جب فسادات بڑھے تو سب سے پہلا رسول کون آئے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ اللہ نے ان کو شریعت دے کے بھیجا کہ ابھی اب آبادی ہو گئی، مخلوق ہو گئی، جرائم بڑھے، اب ان کو جا کے سمجھاؤ۔
اللہ کی توحید کی دعوت دو، اپنی رسالت کی دعوت دو، اور ان کو امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، ان کو خیر کا حکم دو، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے جب آپ کے دعوت دی، اور آدم علیہ السلام کا آخری دور تھا، نوح علیہ السلام کے آنے کے ابتدائی دور تھا، کہ اس زمانے میں کچھ لوگ جو تھے اللہ والے تھے، بزرگ تھے، صالحین تھے، قانتین تھے، عابدین تھے، وہ لوگ مر گئے تو شیطان کو موقع ملا۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ شیطان جو ہے نا جی، وہ چھوٹے موٹے آدمی نہیں، بڑے لوگوں کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ چھوٹے آدمی کو کون پوچھے؟ اس نے ان کے دماغوں میں آہستہ آہستہ بات ڈالی کہ یار دیکھو کیا اچھے لوگ تھے، ہمارے بزرگ تھے، صالحین تھے، ماشاءاللہ ان کے ذکر سے مجلسیں گونجتی تھیں، اور ہماری عبادات میں بڑا دل لگتا تھا، ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے، ان سے دعائیں کراتے تھے، ہماری مشکلیں حل ہو جاتی تھیں۔ اب وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، بڑا نقصان ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ سب کو دکھ ہے، ہر آدمی ان کے لیے غمناک ہے، پریشان ہے، رو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے دماغ میں ایک بات آتی ہے کہ اگر ہم ان بزرگوں کے تصویریں بنا لیں، ان کے مجسمے تیار کر لیں، اور اپنے گھروں میں اور اپنے عبادت خانوں میں رکھ دیں، چلو کم از کم اب بزرگ تو چلے گئے، ان کی تصویر دیکھ لیا کریں۔ کام اسی طرح شروع ہوتا ہے۔ آج کل بھی آپ دیکھ لیں، پہلے آدمی کسی پیر کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے نا، اس کا فوٹو گھر میں لگاتا ہے، پھر اس فوٹو پہ روزانہ پھول چڑھاتا ہے، جیسے ہندو اپنے دیوی دیوتا کے فوٹو پہ پھول چڑھاتے ہیں۔ پھر یہ بنا لیتا ہے کہ صبح جب کام پہ نکلنا ہے نا، پہلے پیر صاحب کو سلام کرنا ہے، فوٹو کو سلام کرتا ہے۔ اور زیادہ محبت بڑھ جائے تو ایک فوٹو جیب میں بھی رکھ لیتا ہے، اور زیادہ محبت بڑھ جائے تو قرآن شریف کے پہلے صفحے پہ بھی پیر صاحب کا فوٹو لگا دیتا ہے کہ تلاوت سے پہلے حضرت کی زیارت کر لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اب جناب انہوں نے کہا بھی تمہاری بات تو ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کا فوٹو اور مجسمہ کون بنائے، ہم لوگ تو جانتے نہیں کیسے بنے گا۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں، بناتا ہوں، شاید بن گیا۔ اور شیطان تو پھر ان کاموں کے ماہر تھے، اسی لیے تو حضرت سلیمان کے ہاں یہی کام کرتے تھے، یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل۔ اس نے تو جناب ایسا مجسمہ بنایا نا کہ گمان ہو کہ بالکل زندہ سامنے کھڑے ہیں۔ اسی لیے جیسے لندن میں مادام تساؤ جو ہے، وہاں جا کے دیکھیں تو بڑے بڑے لیڈر اور بڑے بڑی شخصیات جو ہیں ان کے مجسمے کھڑے ہیں، وہ ایسے معلوم ہوگا کہ بالکل آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ اور وہاں بھی لوگ ماشاءاللہ فوٹو کھنچواتے ہیں، قوم ہے نا جی، کعبہ شریف میں آئے پھر بھی فوٹو، مینا میں جمرۃ العقبہ کے بعد جائے پھر بھی فوٹو، جبل نور پہ جائے پھر بھی فوٹو، اور اگر مادام تساؤ میں جائے تو پھر مسولینی ہے، ہٹلر ہے، ان کے ساتھ بھی کھڑے ہو کے فوٹو۔ ایک دفعہ میں بھی دیکھنے کے لیے گیا تو ایک آدمی فوٹو کھنچوا رہا تھا، میں نے کہا بھی کیوں کھنچوا رہے ہو یار، ساتھ کھڑے ہو کے؟ اس نے کہا جی اپنے لوگوں کو دکھاؤں گا، دیکھو میرا فوٹو فلاں لیڈر کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا جب وہ تھا تم تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، تو ساتھ کیسے تھے تم؟ دیکھنے والے بے وقوف ہیں، احمق ہیں، عقل کرو۔ جس کے ساتھ کھڑے ہو کے فوٹو بنوا رہے ہو بدبخت، تم تو ابھی ماں کے پیٹ میں بھی نہیں آئے تھے، وہ مر گیا۔
تو اب تم قوم کو کیا دکھاؤ گے؟ ہاں یہ بتاؤ گے کہ میں ان کا عقیدت مند ہوں، تو کلمہ نبی کا پڑھتے ہو، عقیدت تمہیں مسولینی اور لینن سے ہے، عقیدت تمہیں ہٹلر سے ہے۔ یہ جتنے تمہارے بڑے بڑے لیڈر ہیں نا سیاسی، پتہ ہے کون سی کتابیں پڑھتے ہیں؟ قرآن شریف، تفسیر ابن کثیر، معارف القرآن، تفسیر جلالین، الجامع الصحیح، سنن الترمذی۔ نا یہ پتہ ہے کون سی کتابیں پڑھتے ہیں؟ ہٹلر کی ہسٹری، مسولینی کی ہسٹری، فرنس ایک کتاب ہے، وہ ان کے سرانے کے نیچے رکھی ہوتی ہے، قوم کو کیسے دھوکہ دینا ہے۔ چانکیا جو ہندو گزرا ہے ان کی کتابیں ہیں، وہ یہ پڑھتے ہیں تاکہ بھی لوگوں کو دھوکہ کیسے دینا ہے۔ دیکھا نہیں ہے کہ ہر حال میں وہ سب کو لوٹ کے کھا جائیں، پھر بھی قوم ان کے لیے رو رہی ہے، آ جاتے ہیں مظلوم بن کے۔ یہ پڑھتے ہیں وہ کتابیں کہ ان کو پاگل کیسے بنانا ہے، ان کی نبض پہ کیسے ہاتھ رکھنا ہے، کہاں سے ان کو ہاتھ رکھیں گے تو اچھلیں گے، ان کو کون سا نعرہ دینا ہے، وہ یہی چیزیں پڑھتے ہیں۔ ان کو اگر قرآن حدیث پڑھتے، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدنا معاویہ، عمر بن عبدالعزیز، ان کی ہسٹری پڑھتے، ان کی طرز حکومت پڑھتے تو پھر اسی جیسے کام نہ کرتے۔ ان کی ہسٹری کافر پڑھتا ہے، مسلمان کافروں کی ہسٹری پڑھتے ہیں۔ ان کی ہسٹری جو ہے، یہ جو ویلفیئر سٹیٹ ہے نا یورپ میں، انہوں نے لکھا ہے کہ سیدنا عمر کا قانون ہے، ہم نے سیدنا عمر سے لیا ہے یہ فلسفہ۔ کافر ان کو پڑھتا ہے، اور موز تنگ اور یہ لوگ جو تھے ان کے میز پہ قرآن رکھا ہوتا تھا۔ یہ بڑے بڑے جو لیڈر تاریخ میں گزرے ہیں، کمیونسٹ ہوں یا سرمایہ کار ہوں یا سرمایہ دار ہوں، ان سب کے پاس قرآن شریف تھا۔ وہ قرآن پہ ایمان نہیں لے آتے تھے، لیکن ان سے جو فائدہ اٹھانے والی بات ہے وہ لے لیتے تھے۔ اسی لیے اب بڑے بڑے بینک ہیں، کافروں کے بینک ہیں، وہ بھی اسلامی بینکنگ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اسلام پر کوئی ان کو ایمان آ گیا ہے، انہوں نے کہا اس میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے، ان کو فائدہ نظر آیا ہے اور انہوں نے اسلامک بینکنگ شروع کر دی ہے۔ انہوں نے کہا جی ادھر تو حد ہے نا کہ 5%، 7%، 10%، 12%، زیادہ سے زیادہ 15%، تو یہ تو اسلام کا عجیب نظام ہے۔ وہ کہتا ہے مزاربت سے، مشارکت سے کام کرو، جو نفع تقسیم کرو، یہ تو 25 اور 30 پہ ہم پہنچ جاتے ہیں۔ اسلام تو کہتا ہے مل کے پیسہ لگا دو، چھوٹا آدمی کام نہیں کر سکتا، پیسہ نہیں ہے، جب زیادہ ملو گے تو پیسہ زیادہ ہوگا، پیسہ نفع زیادہ آئے گا، پھر جس نے جتنا پیسہ لگا اس کو حصہ دے دو۔ ایک نے 1,00,000 لگایا، 1,00,000 دو، اس نے 50,000 لگا، 50,000 دو۔ تو اب سب سے پہلے یاد رکھو شرک کی بنیاد کہاں سے شروع ہوئی؟ بت پرستی سے۔ اور وہ بت کیا تھے؟ وہ رجال صالحین کے فوٹو اور تماثیل تھی۔ وہ بت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ پتھروں کی پوجا کرتے تھے یا لکڑی کی پوجا کرتے تھے۔ اگر لکڑی کی پوجا ہو تو پھر تو درخت کی پوجا کرتے نا، اگر پتھروں کی پوجا ہوتی تو کسی پہاڑ کی پوجا کرتے، تانبا چاندی سونے کی پوجا ہوتی تو ڈھیر سامنے رکھ کے پوجا کرتے، پھر یہ شکل تو نہ بناتے نا، یہ ہاتھ بنائے، پاؤں بنائے، سر بنایا، یہ شکلیں جو بنائی ہیں اصل عبادت صالحین کی ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک بھی جو عبادات اللہ کے سوا غیر کی ہو رہی ہے وہ بھی اللہ والوں کی ہے۔
آج بھی آپ دیکھ لیں کہ یا اللہ کے مقابلے پہ یا غوث اعظم کا جو نعرہ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ حرف ندا تھا یا اللہ، پہلے لے آئے یا رسول اللہ، پھر اس سے بھی تسلی نہیں ہوئی، پھر لے آئے یا غوث اعظم، یا علی، وہی حرف ندا، وہی پکار، وہی عقیدہ۔ اگر وہ نہیں سنتے، نہیں نفع دیتے، پکارنے کی کیا وجہ؟ پاگل ہو گئے پکارنے والے۔ تو معنی یہ ہے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ جب ہم یا علی، یا غوث اعظم، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا معین الدین چشتی، ہم جب پکاریں گے وہ ہماری پکار بھی سن رہا ہے، ہمارے حال کو بھی دیکھ رہا ہے، اور ہماری تکلیف رفع کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ یہی عقیدہ تو خدا کے بارے میں، اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ سمیع العلیم تو اللہ کی ذات ہے نا۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، یہ اللہ کی ذات ہے۔ عذاب کھولنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو جب ہم نے غیر کو پکارا، اب ہم یہ کہیں کہ نہیں جی ہم نے تو کہا تھا یا شیخ عبد القادر نے اللہ کو کہا، تو تم خدا کو نہیں مانتے؟ تم خود کیوں نہیں کہہ دیتے؟ یہ کہو کہ ہم گناہگار ہیں اور وہ اچھے لوگ تھے، اللہ تو ابلیس کی بھی سنتے ہیں، اللہ تو جانوروں کی بھی سنتے ہیں، اللہ تو نجس جانوروں کی بھی سنتے ہیں، تمہاری کیوں نہیں سنیں گے؟ اور اس نے تو حکم دیا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو۔ یہ تو نہیں کہا نیک لوگوں مجھے پکارو، اللہ والوں مجھے پکارو، پیرو مجھے پکارو، صوفیوں مجھے پکارو، مولویوں مجھے پکارو، گناہگار نہ پکارے۔ انہوں نے تو سب کو حکم دیا کہ مجھے پکارو، ادعونی۔ اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو مجھے پکارنے کے تکبر کا کام کر کے اعراض کرتے ہیں ان کو میں جہنم میں ڈالوں گا۔ کہ جب میں نے کہا تھا پکارو، کیوں نہیں پکارا؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ پہلا شرک کہاں سے شروع ہوا؟ بت پرستی سے۔ اور وہ بت پرست بت کن کے تھے؟ رجال صالحین کے۔ اسی لیے قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام نے جب ان کو اللہ کے دین کی، اللہ کی توحید کی، الوہیت کی، ربوبیت کی، اپنی رسالت کی دعوت دی، انہوں نے کہا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ ان نے اپنی قوم سے کہا کہ خبردار خیال رکھنا، نوح علیہ السلام کی باتوں میں نہ آنا، اپنے خداؤں کو نہ چھوڑنا۔ ہمارے یہ خدا جو ہیں یہ ہمارے ودن و سواعا یغوث ویعوق ونسرا، یہ 5 تن جو ہیں ان کو نہیں چھوڑنا۔ اچھا خدا کی شان دیکھو، اس وقت بھی 5 تن تھے، آج کل بھی 5 تن ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیں، نوح علیہ السلام میں بھی قرآن نے جو ذکر کیا وہ 5 تھے نا، ودن سواعا یغوث یعوق نسرا۔ آج کل بھی کون ہیں؟ 5۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ ابناہما والفاطمہ، آج بھی وہی 5 ہیں۔ اور آپ نے یہ تو بہت سنا ہوگا، سندھ میں بھی، پنجاب میں بھی، ہر جگہ میں 5 پیر، 6 پیر کبھی سنے؟ جہاں بھی ہوا یا 5 پیر ہوا یا ظاہر پیر ہوا۔ اچھا بھی یہ ظاہر پیر کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی چھپا ہوا تھا، رات میں نے خواب دیکھا، مجھے حکم ہوا ہے کہ میری مزار فلاں جگہ ہے اور مجھے لوگوں پہ ظاہر کرو، لہذا میں غلاف ڈال کے بیٹھ گیا ہوں۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے بات۔ اس لیے آپ سمجھیں گے انشاءاللہ تو پھر یہ قرآن کی آیت سمجھ آئے گی۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ لا تذرن آلہتکم، اپنے آلہہ کو نہیں چھوڑنا۔
اچھا اس کے بعد پھر اگلے ادوار آئے تو اب لوگ ترقی کرتے چلے گئے. انہوں نے کہا کہ بھائی وہ جو فوت ہو گئے ان کا تو پتہ نہیں نا، لیکن حضرت عزیر تو اللہ کا نبی ہے، محبوب ہے، پیارا ہے. اور پھر جناب یہ ہے کہ وہ کتاب پوری تورات اس کو یاد ہے، حفظ ہے. پھر اللہ نے ان پہ موت طاری کر کے دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر دیا ہے. معلوم ہوتا ہے یہ اللہ کا بیٹا ہے. بس انہوں نے حضرت عزیر کو بیٹا بنا لیا. اب ایک نیا شرک شروع ہو گیا کہ اللہ تو نہ بنایا لیکن بیٹا بنا. انہوں نے کہا کہ عزیر جو ہیں یہ خدا کا بیٹا ہے، اور جب بیٹا ہمارے ساتھ ہوگا تو باپ کو مجبور کر کے ہماری جان چھڑا لے گا. انہوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بنا دیا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اسی طرح اور قوم آئی، انہوں نے کہا کہ اچھا یہ یہودی تو نمبر لے گئے. انہوں نے کہا نہیں ہو بھائی، عزیر کا تو باپ بھی ہے نا، لیکن کمال تو عیسیٰ علیہ السلام کا ہے جس کا باپ ہی کوئی نہیں، بغیر باپ کے یہ اصل میں اللہ کا بیٹا ہے. انہوں نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. اور قوم آئی، انہوں نے کہا نہیں بھائی چھوڑو یار، بیٹا کہاں، یہ خود خدا ہے، عیسیٰ کی شکل میں آیا ہے. لقد کفر الذین قالوا، اللہ نے مؤکد کلام، لقد کفر الذین قالوا. انہوں نے کیا کہا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم الہ. اب جناب اور لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی بیٹے کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن ملائکہ جو ہے نا یہ لازم اللہ کی بیٹیاں ہیں. بھائی کیوں؟ انہوں نے کہا دیکھو نا، پیغمبر سب لوگوں کے سامنے آئے، نبی سارے لوگوں کے سامنے آئے، اولیاء لوگوں کے سب سامنے آئے، اتقیاء سب سامنے آئے، لیکن فرشتے اللہ نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. معلوم ہوا لڑکیاں ہیں نا، لڑکے ہوتے وہ بھی ظاہر ہو جاتے. انہوں نے کہا ملائکہ جو ہیں بنات اللہ ہیں، یہ اللہ کی لڑکیاں ہیں، نعوذ باللہ. اچھا ایک بات ماننی پڑے گی، تھے کافر، تھے مشرک، ملائکہ کو لڑکیاں مانتے تھے، لیکن پردے کے وہ بھی قائل تھے کہ اللہ نے چھپا کے رکھیا ہوا ہے. آج مسلمان ہیں وہ لڑکی کو ظاہر کر کے رکھتے ہیں، اخباروں میں فوٹو دیتے ہیں ماشاءاللہ کے، جس نے نہ دیکھا وہ بھی دیکھ لے. اور فوٹو ایسی شکل میں ہوتے ہیں کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا ہے کہ بال صاف کرنے کی کریم ہے تو عورت ننگی بیٹھی ہے یہاں تک، اور سامنے ڈبی کا نام لکھا ہوا ہے. اور اخبار تو ہر کسی نے پڑھنی ہے، مولوی ہو چاہے عالم ہو چاہے پیر ہو، اخبار تو پڑھنی پڑتی ہے نا. خبریں کہاں سے پڑھیں؟ اچھا چلو آپ خبریں نہ پڑھیں، ٹی وی پہ بیٹھ جائیں، خبریں سنیں گے، کوئی چینل تبدیل کریں گے تو انشاءاللہ جھلکی وہ بھی دیکھ لیں گے. جو 24 گھنٹے کا ایمان ہے وہ تو گیا نا. جو سارا دن طواف کیا تھا، سبق پڑھایا، قرآن پڑھایا، درس دیا، وہ تو انشاءاللہ ایک جھلکی میں گیا نا، وہ تو ختم ہو گیا، گرل ہو گیا. یہ تو چیز ایسی ہے نا کہ جب غیر محرم پہ نظر پڑتی ہے اندر ختم، اندر خلاص، فی امان اللہ ہو گیا. لاکھ داڑیاں رکھو، لاکھ ٹکریں مارو، جب غیر محرم کو دیکھ کے جذبات میں ہلچل پیدا ہو سمجھ لو فی امان اللہ ہو گئے. اللہ اکبر. یہ کوئی وجہ تو تھی نا جی کہ حضور پاک بھی اگر ایک بی بی کھڑی ہے تو حضور فرماتے ہیں الا رسلکما، ٹھہر جاؤ. صحابی ٹھہر گئے، فرمایا ہذہ صفیہ زوجتی، یہ میری بیوی ہے. رسول اللہ آپ کی ذات پہ کوئی شک کرے گا؟ اور نے کہا اللہ کے بندے نہ کرو، لیکن اگر شیطان دل میں ڈال دے تمہارا تو ایمان ہی ختم ہو جائے گا. کہ نبی کے ساتھ کوئی عورت کھڑی تھی، بس یہ شک آیا تمہارا تو ایمان گیا.
مجھے تو اللہ نے معصوم بنایا ہے لیکن میں نے تمہارا ایمان بچایا ہے۔ اب کتنی قسمیں ہو گئے، انہوں نے اولیاء اللہ کو الہ بنایا، انہوں نے عزیر کو بنایا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا، مکے والوں نے فرشتوں کو بنایا۔ اچھا، اور ایک نسل پیدا ہوئی، انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، سارا کام جو ہے وہ تو آگ کر رہی ہے، لہذا آگ خدا ہے۔ خدا کا معنی ہوتا ہے نفع نقصان، اگر آگ کی چنگاری ڈال دیں جلا دے گی، لیکن اسی آگ سے ہم کھانے پکاتے ہیں، گاڑیاں چلاتے ہیں، انجن چلاتے ہیں، جہاز چلاتے ہیں، ہوائی جہاز اڑاتے ہیں۔ بندے کے اندر حرارت ہے تو زندہ ہے، ٹھنڈا ہو گیا تو مر گیا، تو معنی تو یہ ہے نفع نقصان تو سارا آگ دے رہی ہے، لہذا آگ کی پوجا کرو۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ ساری شرک کی قسمیں جو ہیں پیدا ہوئی۔ اب ان کے آگے پھر دو قسمیں ہو گئی، یاد رکھ لو۔ ایک تو وہ قسم ہے جو اپنی عبادت پہ کیا مانا، احبار و رہبان جو تھے، جب قوم ان کو اللہ کا درجہ دے کے ارباب مانتی تھی وہ خوش ہوتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک وہ قسم ہے جو راضی ہے۔ اچھا، ایک وہ قسم ہے جو بالکل عقل نہیں رکھتی، جیسے کوئی آگ کی پوجا کرے تو آگ کا کیا پتہ راضی ہے ناراض ہے۔ اگر کوئی سورج کی پوجا کرے، اب سورج سے پوچھ تو سکتا نہیں کہ جناب آپ ناراض ہیں یا راضی ہیں۔ کوئی چاند کی پوجا کرے، کوئی ستاروں کی پوجا کرے۔ پھر شیطان کتنا بدبخت ہے، اس نے ایسا علم ان کو پڑھا دیا کہ فلاں مہینہ جو تھا نا جنوری کا، اس کی جو 1 تاریخ تھی نا، اس دن فلاں ستارہ فلاں برج میں تھا، تیرے گھر بچہ پیدا ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں وہ ستارہ سوٹ کرتا ہے، تمہیں وہ گھڑی سوٹ کرتی ہے، اور فلاں دن تیرے گھر میں موت ہوئی اور وہ ستارہ فلاں برج میں تھا، مانا یہ تمہارا مخالف ہے۔ انہوں نے حساب لگا دیا۔ تو اب جو لوگ اس پہ راضی تھے وہ تو اتنے بڑے مجرم ہیں نا جتنا عبادت کرنے والے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم۔ اللہ نے فرمایا بدبختو، تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو دونوں جہنم کا غذا ہو۔ عابدین کا بھی ٹھکانہ جہنم، معبودین جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم نے الہ بنایا ہے، ان کا ٹھکانہ بھی جہنم۔ جب یہ آیت اتری، نضر ابن الحارث نے کہا، مشرکین مکہ کا سردار ہے، بڑا پڑھا لکھا سمجھدار آدمی ہے، کہنے لگا آج اگر مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مل جائیں، اگر میری بات ہو جائے تو میں آج حضور کو لاجواب کر دوں گا، آج میں جیت گیا۔ انہوں نے کہا بتاؤ تو، انہوں نے کہا تمہیں کیا بتاؤ، میری بات کرواؤ آج حضور سے۔ حضور کی خدمت میں آ کے کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ آیت اتری ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ انکم تم وما تعبدون اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا سب کا ٹھکانہ جہنم۔ یہ آیت اتری ہے میں، ہاں اتری۔ میں نے کہا حضور پہ تو اچھی بات ہو گئی نا کہ یہودی عبادت کرتے ہیں عزیر کی، وہ عزیر کے ساتھ ہوں گے، نصرانی عبادت کرتے ہیں عیسیٰ کی، وہ عیسیٰ کے ساتھ ہوں گے، ہم فرشتوں کو مانتے ہیں تو ہم بھی قیامت میں فرشتوں کے ساتھ ہوں گے، اگر فرشتوں کو اللہ جہنم میں ڈالے تو ہمیں بھی ڈال دے۔
اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ فرق ضالہ جو ہے نا وہ ایسے وہم دماغوں میں ڈالتے ہیں. اور ہندو پتھر کی پوجا کرتا ہے، مسلمان بھی تو پتھر کو سجدہ کرتا ہے. اس طرح ہمارا جاہل کہتا ہے کہ تم اگر حجر اسود کو بوسہ دیتے ہو وہ ایک پتھر ہے، ہم تو پھر بھی پیر کی مزار کو بوسہ دیتے ہیں جس کے اندر اللہ والا سویا ہوا ہے. حجر اسود کے اندر تو کوئی اللہ والا نہیں. وہ دماغوں میں ایسی باتیں ڈالتے ہیں اور لوگ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں. حالانکہ بات یہ نہیں ہے، یہ دھوکہ دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. بات اتنی ہے کہ اگر ہم حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، مقام ابراہیم کو نہیں دیتے، جبل صفا کو نہیں دیتے، مروہ کو نہیں دیتے، کعبے کے دروازے کو نہیں دیتے، رکن یمانی کو نہیں دیتے، رکن عراقی کو نہیں دیتے، رکن شامی کو نہیں دیتے، تو معلوم ہوا کہ ہم پتھر کو بوسہ نہیں دیتے، بلکہ ہم تو اللہ کے حکم پر اور نبی کی سنت پہ نبی کے بوسے کو بوسہ دیتے ہیں. ہم تو پتھر کو بوسہ نہیں دے رہے ہیں. تو بے وقوفی ہے جو ہمیں کہے، وہ تو جاہل ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو بتلا دیں کہ جن کے تم نام لے رہے ہو نہ تو انہوں نے تمہیں کہا ہے کہ ہماری عبادت کرو اور نہ وہ تمہاری عبادت پہ راضی ہیں. میں تو ان کو جہنم میں ڈالوں گا جو تمہاری عبادت پہ راضی ہیں، تمہاری عبادت پہ خوش ہیں. جو تمہاری عبادت کے مخالف ہیں، ہمیشہ میری توحید بیان کرتے رہے، وہ تو جہنم سے دور ہیں. ان کو تو جہنم کی آواز بھی نہیں سنے گی. لا يسمعون حسیسا وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون. وہ تو جہنم کی کوئی تنفس کی آواز بھی نہیں سنیں گے، اور وہ تو جنت کی ان نعمتوں میں ہوں گے جن کی ان کو خواہش ہوگی. هم فيما اشتهت انفسهم وهم فيها خالدون. لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائکہ. ان کو تو غم بھی نہیں ہوگا، حزن بھی نہیں ہوگا، اس قیامت کے دن کی سختی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو میری توحید کے دائی ہیں. وہ تمہاری عبادت پہ نہ راضی ہیں نہ تمہیں کہنے والے ہیں. تو اب دو قسمیں ہو گئی. ایک وہ ہے کہ لوگ عبادت کرتے رہے، لوگ عبد القادر جیلانی کو پکارتے رہے، لیکن وہ خود تو موحد ہیں. اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو حنبلی المسلک ہے، امام احمد ابن حنبل کے مسلک پہ ہے. وہ تو اتنا شدید موحد ہے جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے آپ. یہ تو ان کی کتابوں میں ظالموں نے جھوٹے قصے ڈالے ہیں. وہ تو سب سے بڑا موحد، ساری زندگی توحید بیان کی اور شیعت کے خلاف کام کیا. انہوں نے بھی بدلہ لیا، ان کی کتابوں میں اپنی طرف سے باتیں ڈال دی. اس لیے اب یاد رکھیں گے دو قسمیں ہو گئیں. اچھا، سب سے پہلے آپ نے دماغ میں رکھا ہوگا کہ جب سب سے پہلے بت پرستی شروع ہوئی تو کس نے کہا تھا؟ کس نے یہ سکھایا تھا؟ ابلیس نے. اور ابلیس کون ہے؟ جن ہے نا. ابلیس کون ہے؟ اصل ابلیس جن ہے نا، ابو الجن ہے. جیسے آدم ابو البشر ہے، ابلیس ابو الجن ہے. کان من الجن ففسق عن امر ربہ. اللہ فرماتی ابلیس جن ہے، اللہ کے حکم کو توڑنے والا، اللہ کے امر سے نکلنے والا، اللہ کے فرمان کی نافرمانی کرنے والا. تو اصل سمجھ یہ آیا کہ غیر اللہ کی جو عبادت کرتے ہیں ان کے پیچھے کون ہے؟ ابلیس ہے، شیطان ہے. اسی نے ان کو گمراہی میں ڈالا ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ اصل تو یہ اسی کی عبادت کر رہے ہیں نا جس کا کہنا مان رہے ہیں نا.
اصل تو یہ اس کی عبادت کر رہے ہیں. نام چاہے آگے فرشتوں کا لے لو، لیکن فرشتوں کی عبادت پہ ان کو لانے والا تو ابلیس ہے. نام آگے چاہے پیروں کی مزار کا لے لو، لیکن وہاں جھکانے والا تو ابلیس ہے. نام چاہے تم حضرت عزیر کا لے لو، حضرت عیسیٰ کا لے لو. حضرت عزیر تو بری ہیں، حضرت عیسیٰ بھی بری ہیں، ملائکہ بھی بری ہیں. اب اس آیت کو پڑھیں گے انشاءاللہ تو سمجھ آئے گی. فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اللہ فرماتے ہیں جس دن ہم ان سب کو قیامت والے دن اکٹھا کریں گے، سارے کے سارے اکٹھے کھڑے ہوں گے، تمام مخلوق کٹھی کھڑی ہوگی، اولین و آخرین کٹھے کھڑے ہوں گے. تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ثم یقول للملائکہ اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون. اللہ مشرکوں کو ذلیل کرنے کے لیے حکم دیں گے. اللہ فرمائیں گے ملائکہ سے کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ تمہاری عبادت کریں؟ تم لوگوں نے حکم دیا تھا ان کو عبادت کریں. اب ملائکہ کیا جواب دیں گے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ کہیں گے قالوا سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے، تو شریکوں سے پاک ہے، تو وحدہ لا شریک ہے. انت ولینا من دونہم، میرا اللہ آپ ہی ہمارے آقا ہیں، آپ ہی ہمارے ناصر ہیں، ہم تو آپ کے تابع ہیں، ہمارا ان سے کیا کام ہے؟ انہوں نے ہمارا کہنا نہیں مانا، نہ ہم نے کہا. بل کانوا یعبدون الجن، یہ اصل میں تو شیطان کے کہنے پہ چل رہے ہیں. سب سے پہلے گمراہ کرنے والا ان کو شیطان ہے، غیر اللہ کی عبادت میں ڈالنے والا شیطان ہے، غیر اللہ کے آگے سجدے کرانے والا شیطان ہے، غیر اللہ کی منتیں ماننے والا شیطان ہے. اس لیے کہ اس نے تو کہہ دیا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میرا اللہ میں تیرے بندوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے ہر طرح گمراہ کروں گا. اور اس نے یہ کہہ دیا تھا مولا جب یہ خیرات کرتے ہیں تیرے نام پہ، میں ان کو تیرے بندوں کے نام پہ خیرات کروں گا، میں ان سے بتوں کے نام پہ بھیٹ ہی چڑھواؤں گا، میں ان کو بتوں کے چرنوں میں باقاعدہ جانور تو جانور بندے بھی ذبح کرواؤں گا، انسانوں کی بلی چڑھواؤں گا، میں ان سے قبروں پہ جا کے ذبح کرواؤں گا. جیسے تیرے نام کی منت مانتے ہیں میں غیروں کی منت بنواؤں گا، جیسے تیرے نام کی بکریاں مینا میں ذبح ہوتی ہیں میں مزاروں پہ جا کے ذبح کرواؤں گا. میں تو پورا پورا انتقام لوں گا. اس لیے ملائکہ کہیں گے مولا ہم نے کہاں کہا بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون، ان میں سے اکثر جو ہیں یہ تو جنوں پہ ایمان لانے والے ہیں. مولا ہم تو تیرے بندے ہیں، ہم تیری مخلوق ہیں، ہم کیسے یہ جسارت کر سکتے ہیں؟ جیسے قرآن کہتے ہیں اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی فرمائیں گے یا عیسیٰ ابن مریم اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے بھی اور میری ماں کو بھی خدا مانو؟ قال سبحانک، پاک ہے تیری ذات، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرا مولا میں وہ بات کیسے کر سکتا ہوں جو بات مجھے حق نہیں، زیب بھی نہیں دیتی، میں نے ان سے نہیں کہا ہے. یہ خود مشرک ہیں، یہ خود بدبخت ہیں، یہ خود شیطانوں کی پیروی کرنے والے ہیں، میں نے تو ان کو ہمیشہ تیری دعوت دی ہے. اب اللہ فرماتے ہیں کہ پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اللہ فرماتی ہیں کہ پھر آج تم ایک دوسرے کو نہ نفع پہنچا سکتے ہو نہ نقصان. کیا مانا؟ جن کی تم عبادت کرتے رہے ان کو بلاؤ تمہیں پہنچائیں، جہنم سے چھڑائیں، کوئی نفع دے سکتا ہے؟
اچھا یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ قیامت والے دن یعنی اللہ کے سوا کوئی نفع نہیں دے سکا، نقصان کا کیا مانا؟ وہ تو مر گئے، جہنم میں آئے کھڑے ہیں، اور کیا نقصان ہوگا؟ لیکن یہاں دونوں لفظ ہیں نا، فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا۔ تو علماء نے فرمایا معنی یہ ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے رہے وہ تمہیں آج نفع نہیں دے سکتے، چھڑا نہیں سکتے، اور نہ تم ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہو کہ آج پکڑ کے ڈنڈے مارنے شروع کر دو، تم نے ہمیں یہ کیا تھا، تم بھی کچھ نہیں کر سکتے، نہ تمہارے ہاتھ میں کچھ ہے نہ ان کے ہاتھ میں کچھ ہے، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اس لیے فرمایا فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا۔ اب جب کوئی کام نہیں آئے گا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اب ہم حکم دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، کیا معنی؟ شرک کیا، کیونکہ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ تو شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو اس لیے وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے اوپر ظلم کیا، شرک کیا، اللہ کے ساتھ شریک جوڑے، کیا کرو؟ ذوقوا، چکھو عذاب النار التي كنتم بها تكذبون۔ پھر قیامت والے دن اللہ ان کو کہیں گے اب چکھو جہنم کا عذاب جس کی تم تکذیب کرتے تھے۔ تم تو کہتے تھے کوئی قیامت نہیں، تم کہتے تھے ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہی نہیں، تم کہتے تھے کوئی جہنم نہیں، تم کہتے تھے کوئی عذاب نہیں، آج جہنم تمہارے سامنے ہے، آج جہنم کے عذاب کو اچھا یاد رکھو لفظ ذوقو، ذوقو کا معنی ہوتا ہے تذبذب، ذوقو کا معنی اصل میں لفظ ہوتا ہے تذبذب۔ تذبذب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جیسے گھر میں عورتیں کھانا پکاتی ہیں نا تو ذرا چکھ لیتی ہیں، نمک زیادہ تو نہیں، مرچ زیادہ تو نہیں، تو اس کو کہتے ہیں تذبذب، معنی ہوتا ہے تھوڑی۔ تو اب یہ کیوں کہا جائے گا؟ تحکماً کہا جائے گا، اچھا ذق انک انت العزیز، آج چکھو جی مزہ ذرا، تو اس لیے کہا جائے، ورنہ یہ تھوڑا ہے کہ صرف آگ کو چکھیں گے وہ تو آگ میں جلیں گے اور ہمیشہ آگ میں رہیں گے، لیکن یہ لفظ جو کہا جائے گا ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہا تکذبون، تو علماء نے لکھا یہ تحکماً کہا جائے گا۔ جیسے دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے ذوق، چکھو عذاب، انک انت العزیز الکریم، تم اپنے آپ کو سمجھتے تھے میں بہت بڑا ہوں، غالب ہوں اور میں بڑی شان والا ہوں، چکھو آج جہنم کا مزہ چکھو۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک رضاک والجنۃ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ بہرحال اگر میاں بیوی آپس میں لیٹیں، اور حدیث میں موجود ہے کہ اذا التقى الخطان بالخطان وجب الغسل، کہ جب دونوں کے شرمگاہیں مل جائیں اور حشفہ غائب ہو جائے، انزال ہو نہ ہو، غسل واجب ہو گیا۔ اصل میں یاد رکھیں کہ یہ بھی دو حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ الماء من الماء، غسل تب ہوگا جب انزال ہوگا، انزال نہیں ہوا غسل بھی نہیں۔ دوسری حدیث آ گئی کہ اذا التقى الخطان بالخطان وقد وجب الغسل، کہ جب شرمگاہ سے مل جائے تو غسل واجب ہو گیا دونوں پر۔ تو اس لیے بعض علماء نے کہا پہلا حکم تھا، پہلے ابتدا میں یہی حکم تھا کہ اگر انزال نہیں ہوا تو غسل نہ کرے، بعد میں یہ حکم آ گیا کہ انزال ہو یا نہ ہو، جب ملے ہیں تو اب غسل ہو گیا۔ تو پہلی حدیث منسوخ ہو گئی اور یہ حدیث ناسخ ہو گئی۔ لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، حضور کی دونوں حدیثیں بالکل حق ہیں اور دونوں حدیثیں غیر منسوخ ہیں۔ آج مشکل ایسی آ گئی ہے کہ امام ابو حنیفہ دونوں حدیثوں پہ عمل کرے تو کہتے ہیں حدیث نہیں مانتے ہیں، اور جو ایک حدیث پہ عمل کرے ماشاءاللہ وہ حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔
اب اللہ عقل چھین لے تو بندہ کیا کرے؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ دونوں حدیثیں برحق ہیں، حضور کا فرمان برحق ہے۔ الماء من الماء، یہ نیند کے حالے کے لیے کہ ایک بندہ سو رہا ہے، اس نے دیکھا میں ایک عورت کے ساتھ جماع کر رہا ہوں، اٹھا پانی شانی کچھ نہیں تو غسل نہ کرے، کیونکہ الماء من الماء ہے۔ اچھا ایک بندہ اگر سویا ہوا ہے، اس کو خواب شاب تو کوئی یاد نہیں، جب اٹھا تو کپڑے خراب ہیں تو غسل کرو، کہ الماء من الماء یہ نیند والے کے لیے ہے، وَإِذَا الْتَقَى الْخَتَانِ یہ جاگنے والوں کے لیے ہے کہ جاگتے میں اگر میاں بیوی ملے ہیں تو غسل۔ آپ دیکھیں دونوں حدیثوں پہ عمل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہی تو مشکل ہے نا، جو دونوں حدیثوں پہ عمل کرے۔ اچھا نماز کے مسئلے میں جو 4 حدیثوں پہ عمل کرے کہتے ہیں وہ حدیث نہیں مانتا، جو ایک حدیث پہ عمل کرے کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ حدیث مانتا ہے۔ اب دیکھو نا، ایک حدیث ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ دوسری حدیث ہے اذا قرأ الامام فانصتوا، جب امام پڑھے تم چپ کرو۔ تیسری حدیث ہے کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ۔ چوتھی حدیث ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ۔ پانچویں حدیث ہے من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعۃ۔ جو ساری حدیثوں پہ عمل کرے وہ حدیث نہیں مانتا۔ اللہ ہدایت دے، بس یہی دعا کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں۔ حرم کی حدود میں ایک بوٹی ہے شفا والا، وہ توڑ سکتے ہیں؟ وہ ہمیں بھی تو بتاؤ کون سی بوٹی ہے شفا والا؟ بھائی اس کا نام تو ہے نا، اکیلے توڑ کے تو نہ کھا جاؤ۔ کوئی بوٹی شوٹی نہیں ہے حرم میں شفا والا، اگر ہوتا تو حضور بتاتے۔ بہرحال ایک آدمی ٹی وی کے ڈش وغیرہ لگاتا ہے، نہ کرے تو اچھی بات ہے، گناہ میں پڑ رہا ہے نا، گناہ کا تعاون کر رہا ہے۔ کیوں؟ جب ڈش لگا دو گے آگے کون سے فرشتے بیٹھے ہیں جو صرف خبریں سنیں گے؟ آگے تو ماشاءاللہ اینک 4 نمبر پہ ہو تب بھی فلم پوری دیکھ کے اٹھتے ہیں، اندھے ہو جائیں فلم دیکھیں گے۔ یہ کام نہ کیا کرو۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ جس کام میں گناہ کا خدشہ ہو چھوڑ دو، اللہ رازق ہے، اللہ کو اور رزق دے دے گا۔ ورنہ بہرحال کام کا آپ اپنا معاوضہ لیتے ہیں، کیونکہ آج کل تو حالات ایسے ہو گئے نا میرا بھائی، اب فریج ہے اس میں تو پانی ٹھنڈا کیا جاتا ہے، لیکن کوئی لوگ شراب رکھنا شروع کر دیں پھر کیا کریں گے؟ اب تو حالات ایسے ہو گئے نا، ظالم دشمن اتنا ذہین ہے اور اتنا تیز ہے اور اتنا سرعت سے چل رہا ہے۔ اب دیکھو ہر بندے کے جیب میں اس نے ایک جناب موبائل ڈال دیا، اس میں موسیقی بھی ڈال دی، کیمرہ بھی ڈال دیا، گانے بھی سنو فوٹو بھی کھینچو، گانے پہ بھی لعنت فوٹو پہ بھی لعنت، یعنی جب مسجد سے نکلو تو ملعون بن کے نکلو۔ دیکھو کیسا کام ہو گیا آسانی سے۔ اچھا اس نے کسی کو کہا ہے کہ خریدو، پیسے بھی بھرو لعنت بھی لو۔ مکڑی حلال ہے؟ ہاں جناب حلال ہے، کھائیں بالکل، جتنا کھا سکتے ہیں کھا جائیں۔ سید کا معنی سرور، سرور تو کوئی معنی نہیں ہوتا، آج تک ہم نے تو نہیں سنا۔ سردار تو معنی ہوتا ہے سیدہ شباب اہل الجنہ، سیدۃ النساء فاطمۃ فی الجنہ، سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ، انا سید ولد آدم۔ حضور کی حدیث ہے، سردار کے معنی میں ہے۔ تو سید تو آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب یہاں دیکھا نہیں عربی میں جب بھی کوئی خط لکھے گا سید، حالانکہ وہ سید تھوڑا ہوتا ہے، تو معنی اس کا ہوتا ہے سردار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل